کراچی کے مسائل کے حل کے لیے بڑی بیٹھک کی تیاری، عسکری اور سیاسی قیادت کل سر جوڑے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی اور کوارڈینیشن اور عمل درآمد کمیٹی کا اہم اجلاس بلا لیا۔ ملیر ایکسپریس وے منصوبے، M9 لنک روڈ، 3 برجز کے منصوبوں پر غور ہوگا۔ سرکولر ریلوے منصوبے، پلاسٹک بیگز کے مکمل خاتمت کا پلان بنایا جائے گا۔ K4 سمیت دیگر منصوبوں کی تکمیل کے لیے مشترکہ پلاننگ ہوگی۔ کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے گاربیج ڈمپنگ کے مسئلے حل کے لیے حکمت عملی بنائی جائے گی۔ انڈسٹریل ایریا کا پانی ملیر ندی سے سمندر میں داخل ہونے سے روکنے کی پلاننگ ہوگی۔ کچرے سے بجلی بنانے کے منصوبے کا پلان سیکریٹری توانائی پیش کریں گے۔ اس حوالے سے تفصیلات دیکھیں گے آزاد موڑیو کی رپورٹ میں۔ شہر قائد کے بڑے مسائل کے حل کے لیے بڑی بیٹھک کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 6 اگست کو صبح 9:30 بجے سے 11:30 بجے تک صوبائی کوارڈینیشن و عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزیر سعید غنی، سید ناصر حسین شاہ، شرجیل انعام میمن، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب شریک ہوں گے۔ اجلاس میں کور کمانڈر کراچی، 5 کور کراچی، چیف آف سٹاف کور برگیڈیئر 5 کور کراچی اور دیگر شریک ہوں گے۔ اجلاس میں کراچی کے بنیادی مسائل اور ان کے حل کے لیے حکمت عملی بنائی جائے گی۔ اجلاس میں ملیر ایکسپریس وے منصوبے، M9 لنک روڈ اور 3 برجز کے منصوبوں پر غور ہوگا اور مستقل کی پلاننگ کی جائے گی۔ کراچی سرکولر ریلوے منصوبے، کراچی میں پلاسٹک بیگز کی مکمل خاتمے کے لیے حتمی ڈیڈ لائن مقرر ہوگی۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں کراچی کی سڑکوں کی مینٹیننس کا پلان بنایا جائے گا۔ K4 سمیت دیگر منصوبوں کی تکمیل کے لیے مشترکہ پلاننگ کی جائے گی۔ کراچی کے کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے گاربیج ڈمپنگ کے مسائل اور اس کے حل کے لیے حکمت عملی بنائی جائے گی۔ اجلاس میں انڈسٹریل ایریا کا پانی ملیر ندی سے سمندر میں داخل ہونے سے روکنے کی بھی پلاننگ ہوگی۔ اجلاس میں کراچی کے کچرے سے بجلی بنانے کا منصوبہ بھی زیر غور لایا جائے گا۔ اس کا پلان سیکریٹری توانائی پیش کریں گے۔ اجلاس میں K4 منصوبے کے لیے 25 بلین کی رقم متبادل سورس سے حاصل کرنے کے لیے وابڈہ حکام بریفنگ دیں گے۔ کراچی میں یلو لائن، ریڈ لائن، پیپلز منصوبوں کو مزید فعال بنانے پر سیکریٹری ٹرانسپورٹ شرکا کو بریف کریں گے۔ کراچی کو KB فیڈر سے پانی فراہمی کے منصوبے پر غور بھی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ کیمرہ مین کے ساتھ آزاد نوڈیو سٹی 21۔ مردم شماری کے حوالے سے ہی بات کریں۔ نئی مردم شماری کا فیصلہ MKM کی بڑی کامیابی قرار۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ملک میں نئے انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں گے۔ MKM نے سندھ سمیت دیگر شہری علاقوں میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے۔ آبادی کم کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ رائے دہی استعمال کریں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ نئی مردم شماری پہ نئے انتخابات کرائے جا سکیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق الحمدللہ پاکستان میں نئے انتخابات نئی مردم شماری کی بنیاد پر کرائے جائیں گے۔ پہلے بلدیاتی انتخاب میں ہونے والی سازش کو ناکام کیا، پھر ہم سب نے مل کر اس سازش کو کم سے کم بے نقاب بھی کر دیا۔ مکمل ناکامی تک ہم چین سے نہیں بیٹھے اور جن لوگوں نے بھی 70 لاکھ کی آبادی کو برآمد کرنے میں اور گنوانے میں ہماری مدد کی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال آپ کی طرف سے، سندھ کے شہری علاقوں کی طرف سے، تمام موجودہ حکومت سے بھی، مملکت سے بھی، ریاست سے بھی، وزیر اعظم سے بھی، صدر مملکت سے بھی، اداروں سے بھی، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے بھی، پھر ہم سب نے مل کر اس سازش کو کم سے کم بے نقاب بھی کر دیا۔ آبادی 1 کروڑ 35 لاکھ بتا رہے تھے، وہ جواب دے قوم کو کہ آج یہ 70 لاکھ افراد پہلے کیوں نہیں گنے گے۔ ہماری دلیل، ہماری سچائی اور ہمارے حق پر ہونا ثابت ہوا ہے۔ ہم ایک طرف اللہ کے شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے بھی کہ جنہوں نے اس 70 لاکھ کی برآمدگی، 70 لاکھ دنیا کے بڑے شہروں کی آبادی جتنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ MKM اور GTA نے مستقبل میں ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سلطان عباسی کا کہنا تھا کہ سندھ کی تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ ایسی حکمرانی قائم کریں گے جو سندھ کو ترقی کرنے والا صوبہ بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت کے لیے فائنل کیے گئے نام صیغہ راز میں رکھے جائیں گے۔ جرمن اور سندھ حکومت کے تعاون سے کراچی میں موبائل رجسٹریشن وہیکل سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر شاذیہ مری نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان کے 25 اضلاع میں موبائل رجسٹریشن وہیکل شروع کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مقصد مستحقین کی رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ I'm very happy to see this event taking place finally here in Karachi. This is the handing over event of the mobile registration centers
that Benazir Income Support Program had announced last year. It did take us some time to procure the vehicles, to fabricate the vehicles, to make them user friendly, and for that I would like to thank Isuzu Gandhara particularly for helping us do this. And I also want to especially thank GIZ and the German government for their collaboration. آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تقریباً اب 15 برس ہمیں ہو چکے ہیں، مطلب پورے ہم 15 برس کر چکے ہیں۔ 2008 میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آغاز ہوا اور اس وقت کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے جو ملک کے معاشی حالات تھے اور جو دنیا کے معاشی حالات تھے اس کے پیش نظر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، ان کی خواہش اور خواب کے عین مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو شروع کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں جاری بیرونی سرمایہ کاری کے تسلسل کو مؤثر سفارتی تعلقات سے منسلک کر دیا۔ بولے سابق صدر آصف علی زرداری نے ہمیشہ بزنس کمیونٹی کی مشاورت سے تجارتی پالیسی مرتب کی ہے۔ بزنس کمیونٹی کے مسائل کا اعتراف کرتا ہوں، اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ایکسپورٹ ریسرچ سینٹر کے سنگ بنیاد کی تقریب منعقد کی گئی۔ بزنس کمیونٹی نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ مشکل حالات میں وزارت سنبھالی، سفارتی تعلقات سے پاکستان کے لیے تجارتی راہیں ہموار کی ہیں۔ I am delighted to be part of the FPCCI's important endeavor of establishing the Export Research Center in Karachi. I am confident that the center will greatly contribute to enhancing Pakistan's exports, particularly to new markets. Effective economic diplomacy can contribute to sustained economic growth, stabilize self-sustaining growth trajectory, and expand commerce. وزیر خارجہ بولے کہ آصف زرداری نے ہمیشہ بزنس کمیونٹی کی مشاورت سے تجارتی پالیسی مرتب کی ہے۔ بزنس کمیونٹی کے مسائل کا اعتراف کرتا ہوں۔ جب صدر زرداری ملک کا صدر تھا تو بزنس کمیونٹی کا ایکسیس پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کوئی ایسا اکنامک پالیسی نہیں ہوتا تھا جس سے وہ آپ سے مشورے کیے بغیر کا فیصلہ لیتا تھا، چاہے وہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہم کر رہے تھے یا ہم بجٹس بنا رہے تھے یا ہم پروجیکٹس، جو بھی فیصلے، جو بھی پالیسی، چاہے وہ ٹیکسٹائل پالیسی ہو، چاہے وہ ہمارا ایگریکلچر پالیسی ہو، چاہے وہ ہمارا شہر، ایوری سنگل ڈیسیجن میں صدر زرداری صاحب کا یہ اپروچ تھا۔ صافی نے وزیر خارجہ سے سوال کیا جس پر بلاول بھٹو نے کہا مکافات عمل ہے۔ بلاول صاحب، خان صاحب کو آج سزا ہوئی ہے، کیا رد عمل دیں گے؟ خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، تھوڑا سا کچھ تو مکافات عمل۔ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کو بہتر بنانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے پانی، بجلی، سیوریج اور انفراسٹرکچر کی بہتری کا پلان پیش کیا۔ کیمرامین شکیل کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ سندھ حکومت کا نیو کراچی کے عوام کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے نیو کراچی زون میں اپنی سروسز کا آغاز کر دیا ہے۔ جناح کلچرل کمپلیکس میں افتتاحی تقریب، غیر ملکی کمپنی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ سندھ حکومت شہر قائد کو سرسبز و شاداب بنانے کے مشن پر گامزن۔ نیو کراچی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ اس سیکٹر میں سالڈ ویسٹ کی سروس نہیں تھی۔ عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہم نے یہ اقدام اٹھایا۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ جو ایک سیکٹر پورے کراچی میں رہتا تھا، آج اس کو بھی اس میں انکلوڈ کر دیا گیا، اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے کراچی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرسا وہاب بولے کہ عید الاضحیٰ میں سالڈ ویسٹ کے عملے نے مثالی کام کیا ہے، شہر میں اب بہتری نظر آ رہی ہے۔ یہ شہر پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور MQM کا بھی ہے، سب کو مل کر اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ اگست کا مہینہ ہے سر، 14 اگست پاکستان مارد وجود میں آیا۔ 14 اگست کی معرفت سے ہم فیصلہ کریں کہ ہم دھڑوں میں نہیں بٹیں گے،
ہم مل کر اس شہر کی خدمت کریں گے, عوام کی خدمت کریں گے. شہریوں کو علاج و معالجے کی سہولیات کی فراہمی کا عزم کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عباسی شہید ہسپتال کی OPD اور ایمرجنسی کو ہنگامی بنیادوں پر ٹھیک کریں گے. مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کام آئندہ برس 30 جون تک تکمیل کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے. اس موقع پر غیر ملکی کمپنی کے نمائندگان, ضلع وسطی کے ڈپٹی کمشنر طاہر سلیم, پیپلز پارٹی کے رہنما استاد مسرور احسن, کرم اللہ وقاصی اور دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے تحریک انصاف کو بڑی پیشکش کر دی. کہا کہ اگر PTI کے لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ہم جگہ اور سیکیورٹی فراہم کریں گے. شاہزیب حسین کی رپورٹ. سندھ آرکائیو ڈپارٹمنٹ میں پریس کانفرنس کے دوران شرجیل میمن چیئرمین PTI پر خوب گرجے برسے. کہا کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عدالت میں ثبوت پیش کرنے سے قاصر رہے. آج زمینی فرعون کو سزا ہوئی. شاہ محمود قریشی خوشی سے مٹھائیاں بانٹ رہے ہوں گے. وہ شخص نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ بس یہ پورا ملک اس نے خرید لیا, پورا قانون اس نے خرید لیا, یہ نیب اس نے خرید لیے. جس دن کوئی بھی ایک ٹاک شو پہ یا کوئی پریس کانفرنس میں نام لیتا تھا, دوسرے دن اس کے خلاف نیب کا نوٹس آتا تھا اور وہ شخص پک کیا جاتا تھا. زمینی فرعون ہو گیا تھا وہ شخص. شرجیل میمن نے تحریک انصاف کو پیشکش بھی کی. بولے کہ PTI کے لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آئیں, انتظامیہ سے اجازت لیں, جگہ اور سیکیورٹی ہم فراہم کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ کسی کو پرامن احتجاج کر رہا ہے سرکار سے رابطہ کرے, ہم جگہ دیں گے, ہم سیکیورٹی دیں گے. بغیر ہتھیاروں کے آئیں, بغیر پتھروں کے آئیں, بغیر لاٹھیوں کے آئیں, بغیر پیٹرول بموں کے آئیں, بغیر اس طرح کی چیزوں لے کر آئیں. ہم ان کو باقاعدہ جو جگہ چاہیے ان کو ہم سمجھیں گے کہ جہاں پہ پبلک نیوسنس پیدا نہ ہو, جہاں پہ کوئی ٹریفک بلاک نہ ہو, ہم ان کو وہ سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. وزیر اطلاعات سندھ کا کہنا تھا کہ پورا ملک پرامن ہے. PTI اب صرف سوشل میڈیا کی جماعت بن گئی ہے. اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو کارروائی کی جائے گی. کیمرامین محمد حارث کے ہمراہ شاہزیب حسین, سٹی 21. محکمہ اسکول تعلیم کے 863 ہیڈ ماسٹر مالی اختیارات سے محروم ہیں. IBA پاس ہیڈ ماسٹر سے DDO کے اختیارات واپس لے لیے گئے. IBA پاس ہیڈ ماسٹر سے سندھ پبلک سروس کمیشن نے دوبارہ ٹیسٹ لیا. کمیشن میں 863 ہیڈ ماسٹرز پاس ہو سکے. سندھ پبلک سروس کمیشن نے تاحال ٹیسٹ پاس کرنے والوں کی فہرست محکمہ اسکول تعلیم کو ارسال نہیں کی. فہرست موصول نہ ہونے کے باعث اختیارات واپس لے لیے گئے. شہر قائد میں یوم آزادی کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. پیپر مارکیٹ جھنڈا گلی میں بھی 14 اگست کی مناسبت سے اسٹال سج گئے ہیں. آئمہ خان کی رپورٹ. میں جشن آزادی منانے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں. شہر کے مختلف مقامات کی طرح پیپر مارکیٹ میں بھی یوم آزادی کی مناسبت سے اسٹالز لگ گئے ہیں. اسٹالز پر 14 اگست کے لیے جھنڈیاں, بیجز, سبز ہلالی پرچم, خوبصورت بریسلیٹ فروخت کیے جا رہے ہیں. اسٹالز پر ہر عمر سے تعلق رکھنے والے خریداری میں مصروف ہیں. شہری کہتے ہیں مہنگائی تو ہے لیکن بچوں کی فرمائش پر 14 اگست کے حوالے سے خریداری کر رہے ہیں. بہت مہنگی ٹی شرٹ وغیرہ ہیں, لینے کے سوچ رہے کیسے لے لیں یا نہیں لے رہے ہیں. اب سوچنا پڑتا ہے, ورنہ پہلے ہم ویسے آتے تھے سب کچھ لے ہی جاتے تھے یہاں سے, لیکن آج کل مہنگائی کے حساب سے بہت پریشانی ہو گئی جس وجہ سے سوچنا پڑتا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ جھنڈا گلی میں 1 اگست سے ہی رش شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کی بڑی تعداد یوم آزادی منانے کے لیے یہاں سے ہی خریداری کرتی ہے. لوگوں کا رجحان شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے. یہ پہلے اگست سے لوگ شروع ہو گئے آنا. یہ ہم نے بیجز کی ورائٹی لگائی ہوئی جو سب لوگ بڑے انٹرسٹ سے لے رہے ہیں. یہاں تک کہ دکاندار بھی لے کے جا رہے ہیں ہم سے کہ ہمیں آگے سیل آؤٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ کافی لوگ آتے ہیں, فیملیز جو ہوتی ہیں ہمارے پاس رات میں نکلتی ہیں, جو مغرب سے لے کے رات 12-1 تک لوگ یہاں پہ گھوم ہی رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی. شہریوں کی یوم آزادی کے حوالے سے خریداری اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا جذبہ مہنگائی بھی مان نہیں کر سکی. آج بھی 14 اگست کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ آئمہ خان, سٹی 21. کراچی پریمیئر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کا انعقاد نومبر کے آخر میں ہوگا. چیئرمین معیز بن زاہد اور صدر کاٹی فراز الرحمان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے. محمد حماد کی رپورٹ. کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں کراچی پریمیئر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کی تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا. چیئرمین KPL معیز زاہد اور صدر کاٹی فراز الرحمان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے. صدر کاٹی فراز الرحمان کا کہنا تھا کہ ایونٹ میں 31 میچز کھیلے جائیں گے جو براہ راست نیشنل ٹی وی پر نشر کیے جائیں گے. KPL جو ہے وہ اٹ سیلف سب سے بڑی پریمیئر لیگ بننے جا رہی ہوگی اور اس میں 31 میچز کھیلے جائیں گے اور 8 ٹیمز اس کے اندر پرفارم کریں گی اور
यानी PSL के बाद मैं समझता हूँ कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल इवेंट होगा और कराची का है, ज़ाहिर है कराची एक ट्रेड हब है। चेयरमैन KPL मोइज़ बिन जाहिद बोले, लीग के मैचेस नवंबर के आखिर में शुरू होंगे, जिसमें ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ियों को ही मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान भर से खिलाड़ियों के ट्रायल्स लेकर सिलेक्शन करके टीम्स बनाई हैं। आपके वो प्लेयर्स जो कभी उन्होंने एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, एक नेशनल प्लेयर के साथ कभी खेले नहीं है, तो यहाँ पे मौका मिलता है। मेन मकसद क्या होता है, यहाँ पे वो ग्रूम होते हैं, और जब ड्रेसिंग रूम उनका शेयर होता है तो उनको वहाँ पे जाके पता चलता है कि अपने सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, ओबीडियंट कैसे बनना है उनको, और ऑन ग्राउंड उनको किस तरह बिहेव करना है। तो वो एक बेसिकली एक नर्सरी है जहाँ पे ये नए बच्चे जो आते हैं हमारे और सीनियर्स के साथ खेलते हैं तो वो सीखते हैं यहाँ पे। तकरीब में डिप्टी पैटर्न इन चीफ काटी जुबैर छाया, डॉक्टर दीना खान और दीगर मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। मलिक टाउन के सरकारी स्कूल में मुफ्त किताबें तकसीम की गईं। डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर की जानिब से मुनक़्क़दा तक़रीब में टाउन चेयरमैन ने तलबा में तकसीम की जाने वाली किताबें स्कूल्स के हेडमास्टर्स के हवाले की। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। नए तालीमी साल का आगाज होते ही मली टाउन ने किताबों की तकसीम शुरू कर दी। पहली जमात से मैट्रिक तक के तलबा की किताबें स्कूलों के हेड मास्टर्स के हवाले कर दी गयी। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि हम स्कूलों में मियारी तालीम देना चाहते हैं। ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल होने के बाद स्कूलों की हालत जार बेहतर बनाने के लिए काम शुरू करेंगे। स्कूल तो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जो मकसद ये है कि इंशाल्लाह ट्रांजिशन पीरियड खत्म होगी तो इसको भी दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह। तकरीब में 31 स्कूलों के हेड मास्टर्स समेत मली टाउन के वाइस चेयरमैन मुजम्मिल शाह ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद शकील के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते में सरमायाकार मुतहरिक रहे। 100 इंडेक्स में 1508 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड की गई है। इंडेक्स 6 साल बाद 48,500 की सतह पर बहाल हुआ। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 191 अरब रुपए इजाफे से 7,290 रुपए पर पहुंच गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जारी हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1508 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स जून 2017 के बाद 48,000 की सतह से ऊपर ट्रेड हुआ। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 3.20% इजाफे से 48,585 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 85.35 अरब मालियत के 2.46 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 191 अरब रुपए इजाफे से 7,290 अरब रुपए पर पहुंच गई। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि पूरे हफ्ते तेजी के साथ प्रॉफिट टैगिंग भी देखी गई, जो मार्केट के लिए अच्छा साइन है। देखिए, इस हफ्ते भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल बरकरार था। IMF के साथ जो हम फ्रेमवर्क में आए हैं और पाकिस्तान जिस तेजी से IMF की कंप्लाइंस पूरी कर रहा है, उसका असर इन्वेस्टर्स के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव नजर आया। और ऑल्दो कि हमने देखा कि आखिरी 2 सेशंस के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी देखने में आई, उतार चढ़ाव भी देखने आया, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट। लेकिन हमें लग रहा है कि जो तसलसल है ये अगले हफ्ते भी जारी रह सकता है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के आखिरी दिन है और एक पॉजिटिव साइन है कि हुकूमत जमहूरी तरीके से जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 22% बरकरार रहने पर सरमायाकार सरगर्म रहे। जून 22 के 29.4% के मुकाबले में जुलाई 23 में महंगाई की शरह 28.3% रही। साथ ही जून के मुकाबले में जुलाई में तजारती खरब डॉलर रहा। और सबसे अहम, जुलाई 22 के मुकाबले में जुलाई 23 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त में 57% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि महफूज, मुस्तहकम और कामयाब हूँ पाकिस्तान की कहानी के उन्वान से मुनक़्क़दा सेमिनार में बिजनेस कम्युनिटी और मुआशी माहिरीन ने मईशत को दरपेश चैलेंजेस और उनके हल पेश किए। होशुबा महंगाई, बुलंद शराय सूद और मफाद के सियासी फैसलों को मुल्क के खराब मुआशी हालात की वजह करार दिया गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची के निजी होटल में महफूज, मुस्तहकम और कामयाब हूँ पाकिस्तान की कहानी के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद किया गया। पैनल डिस्कशन में शरीक सरबराह आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने कहा कि जाने वाली हुकूमत ने खराबियाँ की, आने वालों ने दुरुस्त होने में ताखीर की, जिसकी वजह से रुपया कमजोर, एक्सपोर्ट और ज़र मवाद कम, महंगाई, करंट अकाउंट का खसारा बुलंद और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को ठेस पहुँचा। पॉलिसीज इतनी गलत नहीं थी, पॉलिसीज की एग्जीक्यूशन गलत थी। एग्जीक्यूशन में बहुत ही ज्यादा सारा उसके अंदर वो पॉलिटिकल एंगल जो है वो घुसा के जो है वो काम, अब कहते हैं सेपरेटाइजेशन, सब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, एग्जीक्यूशन नहीं करते ना। आरिफ हबीब का कहना था कि आम आदमी महंगाई से शदीद मुतासिर है। ये सूरत हाल अमन और अमान की फिजा को खराब कर सकती है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सरबराह मोहम्मद सुहेल बोले कि हमारे माशी हालात से ज्यादा जहन खराब किए गए, जिसमें सोशल मीडिया का बड़ा किरदार रहा। मेरा ये एनालिसिस है कि मुल्क के हालात पाकिस्तान में 10 out of 7.5 रहे हैं।
इस दफ़ा अराउंड 6 पे हम पहुंच गए थे, मगर सोशल मीडिया ने कि बताया हमें कि ये 4 है या 3.5 है। अब उसका मैं सपोर्ट इस तरह करूँगा कि आप लोग सारे सीनियर हैं मुझसे ज़्यादा, 1998, 99, 2000 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्टेड था। मुकर्रीन का कहना था कि मेरिट पर फैसले ना हो तो कीमत आवाम को अदा करनी पड़ती है। एक्सपोर्ट बढ़ाकर टैक्स की शरह में कमी समेत हुकूमत को ऐसे इकदाम और पॉलिसीज बनानी होंगी जिससे मुल्क तेजी से तरक्की की राह पर गामजन हो सके। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।